تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا لاؤ آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرو۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ پوچھنے لگی لکڑیاں کیوں منگوا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا آگ جلائیں گے اور پھر تیرے بیٹے کو اس آگ میں ڈالیں گے، تو اس سے راضی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس نے جیسے ہی سنا دل موم ہو گیا، کہنے لگی اللہ کے نبی میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالیے، میں نے اپنے بیٹے کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ تو جب ماں نہیں چاہتی کہ بیٹا آگ میں جائے، اللہ رب العزت کیسے چاہیں گے کہ اس کے مومن بندے جہنم میں جائے؟ ماں نے جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی ہوں بالآخر ماں ہوتی ہے، محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان رحمتی وسعت كل شيء۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی كنت كنزا مخفیا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فأحببت ان اعرف، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، پس میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ مخلوق کے پیدا ہونے کا بنیادی سبب یہ رہا کہ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند آئی کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں، میری عظمتوں سے واقف ہوں۔ چونکہ مخلوق کی تخلیق کا سبب محبت بنی، اس لیے ہمارے مشائخ محبت کو تعین اول کہتے ہیں۔ یہ محبت اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوق میں تقسیم فرمائی، ہر مخلوق نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس میں حصہ پایا۔ یہ محبت ذی روح چیزوں کو بھی ملی اور جو غیر ذی روح ہیں ان کو بھی ملی۔ پوری دنیا پہ محبت کا راج ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہا مقناطیس کی طرف بے اختیار کھینچتا ہے، یہ جمادات میں یعنی چیزوں میں محبت کی دلیل ہے۔ جو بھی چیز اوپر سے پھینکیں وہ زمین پر گرتی ہے، یہ جمادات میں محبت کی دلیل ہے۔ پرندوں نے حصہ پایا، جانوروں نے حصہ پایا، انسانوں نے حصہ پایا۔ مل جل کر رہنا تھا۔ اگر دلوں میں کوئی تعلق ہی نہ ہوتا، لوگ ایک دوسرے سے اجنبی ہوتے، ایک کی تکلیف کا دوسرا احساس ہی نہ کرتا، کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی نہ ظاہر کرتا، تو یہ زندگی انسان کے لیے گزارنی مشکل ہو جاتی۔ اس محبت کے نمونے آپ کو گھروں میں نظر آتے ہیں۔ ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے۔ باپ بیمار ہے، بیٹی ساری رات پاک کرسی پر بیٹھی جاگ رہی ہے کہ میرے ابو اگر آنکھ کھلے گی تو میں انہیں دوائی پیش کروں گی، کھانے کو کچھ مانگیں گے تو میں حاضر کروں گی۔ وہ اپنے آپ کو اپنے والد کی باندھی خادمہ سمجھتی ہے اور اس رات بھر کی تکلیف اٹھانے کو اپنا فرض منصبی سمجھتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ میں بیمار ہو جاتی، اللہ تعالیٰ میرے والد کو شفا عطا کر دیتے۔ یہ اس محبت کی وجہ سے ہے جو اللہ نے بیٹی کے دل میں والد کے متعلق ڈال دی۔ والد کی محبت اس طرح بیٹی کے دل میں، اسی طرح بیٹی کی محبت اللہ نے والد کے دل میں ڈالی۔ اس کا منظر آپ اس وقت دیکھا کریں جب کسی جوان بچی کو گھر سے رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کا باپ اپنی زندگی کی کمائی کا بیشتر حصہ اس کے جہیز پہ خرچ کر دیتا ہے، اور جب یہ رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو باپ کی آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں تو اس کا بوجھ کم ہو رہا ہے، اس کے سر سے ایک فریضہ ادا ہو رہا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے جگر کا گوشہ ہے، میں نے اتنی محبتوں سے اسے پالا، معلوم نہیں آگے اس کی زندگی کیسے ہوگی۔ ہم نے بیٹی اور باپ کو لپٹ کے ایسے روتے دیکھا کہ شاید لوگ کسی کی موت پہ بھی اتنا روتے ہوں۔ تو جدائی کے وقت بیٹی اور باپ کا رونا اس محبت کی ایک دلیل ہے۔
بھائی اور بہن کے دل میں اللہ رب العزت نے محبت ڈالی. پردیس میں بہن ہے، اپنے بچوں کے ساتھ خامن کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزار رہی ہے. جب اس کو فون پر اطلاع ملے گی کہ بھائی بیمار ہاسپٹلائز ہے، اس کو چین نہیں آئے گا، کھانا اچھا نہیں لگے گا، نفلیں پڑھ کر دعائیں مانگے گی، راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں مانگے گی، خیر کی خبر سننے کے لیے ہر وقت اس کے کان منتظر ہوں گے. ایسی محبت ہوتی ہے بہن کے دل میں کہ وہ اپنے بچوں کو بھی بھائی کی بات سمجھاتی ہے تو اس کو چندہ ماموں کہتی ہے. اس کی نظر میں بھائی جیسا بھی ہے مگر چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. یہ محبتیں اس زندگی کے گزارنے کے لیے بنیادی ضرورت تھیں. میاں بیوی کی محبت کی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. تکلیف ایک کو ہوتی ہے، محسوس دوسرا کر رہا ہوتا ہے. بس نہیں چلتا کہ کس طرح دوسرے کو ایسی دوا دی جائے کہ وہ صحت مند ہو جائے. خامن سمجھتا ہے کہ بیوی کا غم میرا غم ہے اور بیوی کی خوشی میری خوشی ہے. بیوی کو دیکھا کہ خامن کے کاروبار پر کوئی برا وقت آ جائے. اپنے گھر میں شہزادی کی طرح یہ پلی تھی مگر خامن کے گھر میں غربت کو برداشت کرے گی. دوسرے پوچھیں گے بھی صحیح تو کیسی ہے، اپنے بھائی اور باپ کو بھی بتانا پسند نہیں کرے گی. سمجھے گی کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. جب خامن مجھ سے محبت کرتا ہے تو اب میرے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہے. اسی طرح اولاد اور والدین کے درمیان محبت ہوتی ہے. ہر بات کو اپنی اولاد کے اوپر شفقت حاصل ہے، وہ اولاد کی حفاظت کرتا ہے. گھر میں بچے اگر بھوکے ہوں وہ پسینہ بہاتا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر پہرا دیتا ہے، ایک وقت میں دو دو جگہ نوکریاں کرتا ہے. حالانکہ وہ اتنا کما چکا کہ خود اچھی روٹی کھا سکتا ہے لیکن اس کے سامنے تو بچوں کی ضروریات ہوتی ہیں. باپ اپنے منہ میں کچھ نہیں ڈالے گا، اپنے بچے کے منہ میں ضرور ڈالے گا. یہ محبت ہے جو اللہ نے باپ کے دل میں اولاد کے بارے میں رکھ دی. رہ گئی بات ماں کی محبت تو ماں کی مامتا تو ضرب المثل ہے. ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے کہ جس کی گہرائیوں کو آج تک کوئی نہیں ناپ سکا. ماں کی محبت وہ ہمالیہ پہاڑ ہے کہ جس کی بلندیوں کو آج تک کوئی نہیں چھو سکا. ماں کی محبت وہ سدا بہار پھول ہے کہ جس پر کبھی خزاں نہیں آتی. ماں تو اولاد پہ قربان ہوئی جاتی ہے. اور یہ صرف انسانوں میں نہیں، پرندوں میں دیکھ لیجیے. چڑیا ایک ننھی سی جان ہے، گرمی کے موسم میں اڑ کے جاتی ہے، پسینہ پسینہ ہوتی ہے مگر چونچ میں پانی لا کر اپنے بچوں کو پلاتی ہے. اس کی اپنی چونچ میں پانی تھا، پیاس لگی ہوئی تھی، یہ خود پی سکتی تھی مگر پیتی نہیں کہ اس کے بچے پیاسے ہیں. چھوٹی سی جان میں دیکھو اپنے بچوں کی محبت کیسی ہے. ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے. ایک درخت پر انہوں نے کچھ گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے. چڑیا کہیں گئی ہوئی تھی، ان کو وہ پیارے لگے، اچھے لگے، انہوں نے ان کو اٹھا لیا. ذرا دیر میں چڑیا بھی آ گئی، اس نے ان کے سر پہ چہچہانا شروع کر دیا. وہ ان کے سر پہ اڑتی رہی، چہچہاتی رہی. وہ صحابی سمجھ نہ پائے، بالآخر تھک کر وہ چڑیا ان کے کندھے پر بیٹھ گئی. انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر ان کو پیش کیا. اے اللہ کے نبی، یہ بچے کتنے پیارے خوبصورت ہیں، اور واقعہ بھی سارا سنایا. نبی علیہ السلام نے بات سمجھائی کہ ماں کے دل میں بچوں کی اتنی محبت تھی کہ پہلے تو یہ تمہارے سر پہ اڑتی رہی، فریاد کرتی رہی، میرے بچوں کو آزاد کر دو، میں ماں ہوں، مجھے بچوں سے جدا نہ کرو. مگر آپ سمجھ نہ سکے تو اس ننھی سی جان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بچوں کے بغیر تو رہ نہیں سکتی، میں اس آزادی کا کیا کروں کہ میں بچوں سے جدا ہوں، اس لیے تمہارے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی. اگرچہ میں قید ہو جاؤں گی مگر بچوں کے تو ساتھ رہوں گی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو واپس اپنی جگہ چھوڑ آؤ. آپ نے مرغی کو دیکھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر کبھی بلی قریب آنے لگے تو یہ مرغی ان بچوں کو اپنے پیچھے کر لیتی ہے اور بلی کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے. مرغی کو پتا ہے میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر اس کو یہ بھی پتا ہے میں اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کو بلی کا لقمہ بنتے نہیں دیکھ سکتی. اس کی محبت برداشت نہیں کرتی، اس کی مامتا برداشت نہیں کرتی. وہ سمجھتی ہے کہ بلی پہلی میرے جان لے گی اور میرے بعد میرے بچوں کو ہاتھ لگائے گی. ماں کے دل کی محبت کا اندازہ لگائیے. انسان تو بالآخر انسان ہے، عقل، دید و دانش رکھنے والا ہے، تو ایک عورت کے دل میں بچے کی کتنی محبت ہوتی ہے.
اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جوان بچیاں اس بات کو نہیں سمجھ سکتی جب تک وہ زندگی کے اس حصے میں نہ پہنچے جب خود ماں بنے، تب ان کو محسوس ہوگا کہ ماں کی محبت کیا چیز ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں ودیعت کر دی، کیونکہ اس نے پرورش کرنی تھی، اس نے بچوں کو پالنا تھا۔ ماں کے دل میں ایسی محبت ہے کہ وہ بچوں کو اپنے اوپر ہر معاملے میں ترجیح دیتی ہے۔ ایک بچی جس کی شادی کو چند سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، اپنے گھر میں غمگین بیٹھی مصلے پہ رو رہی ہوگی، دعائیں مانگے گی، اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اگر کوئی اس بچی سے پوچھے کہ تمہیں اللہ نے حسن و جمال عطا کیا، اچھی تعلیم عطا کی، محبت کرنے والا خامد عطا کیا، مال و دولت کے ڈھیر عطا کیے، دنیا کی عزتیں عطا کی، ہر نعمت تمہارے پاس موجود ہے، کیوں پریشان ہو؟ وہ جواب دے گی کہ ایک نعمت ایسی ہے جو ان سب سے بڑی ہے، میں اللہ سے وہ مانگ رہی ہوں۔ یہ حج پہ جائے گی تو طواف کعبہ کے پاس اولاد کی دعائیں کرے گی، مقام ابراہیم پہ سجدے کرے گی تو اولاد کی دعائیں کرے گی، غلاف کعبہ کو پکڑے گی تو اولاد کی دعائیں کرے گی، تہجد کی نماز پڑھے گی تو اولاد کی دعائیں کرے گی، کبھی لیلۃ القدر میں جاگنا نصیب ہوا، اولاد کی دعائیں کرے گی، کسی نیک بزرگ کی محفل میں جانے کا اتفاق ہوا، اولاد کی دعائیں کرے گی۔ آخر یہ کیسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مغموم ہے، پریشان ہے؟ حالانکہ یہ بچی جانتی ہے کہ جب میں ماں بننے لگوں گی تو 9 مہینے کا عرصہ میری بیماری میں گزرے گا، نہ میرا دل کچھ کھانے کو چاہے گا، جو کھاؤں گی کئی مرتبہ وہ بھی باہر نکل آئے گا، مجھے بھوک برداشت کرنی پڑے گی، بیماروں جیسی زندگی گزارنی پڑے گی، مگر اس کے دل میں ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس سب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جب وضع حمل کا وقت آتا ہے تو عورت کو اس قدر تکالیف ہوتی ہیں کہ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے، بچہ سیزیرین بھی ہو سکتا ہے، والدہ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ اس مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اسے یہ بھی پتا کہ جب بچہ ہو جائے گا تو 2 سال کے لیے مجھے راتوں کو نہیں سونے کا موقع ملے گا، میں سارا دن بچے کے کام کروں گی اور رات کو بھی بچے کی خاطر جاگوں گی۔ اس کو اپنی سلیپ لیس نائٹس کا پتہ ہوتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم کہ میرے بچے کی خدمت مجھے چند گھنٹے نہیں 24 گھنٹے کرنی پڑے گی، مگر اس کی وہ خادمہ بننے کے لیے تیار ہے۔ آخر کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں اولاد کی محبت ڈال دی، ڈاکٹروں کو چیک اپ کروائے گی، کسی سے پڑھنے کا عمل لے گی، رات کی تنہائیوں میں قرآن پڑھ پڑھ کے اللہ سے مانگے گی۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ اولاد کی محبت ہے۔ اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کی زندگی میں تو تبدیلی آ جاتی ہے، یہ اپنے آپ کو بیچاری بھول جاتی ہے، ہر وقت بچے کی فکر لگی ہے، کبھی اسے پلا رہی ہے، کبھی سلا رہی ہے، کبھی پہنا رہی ہے، کبھی بہلا رہی ہے، ہر وقت اس کی سوچے بچے کے بارے میں، ہر وقت اس کی فکر بچے کے بارے میں۔ بچے کو خوش دیکھ کے یہ خوش ہو جاتی ہے اور بچے کو دکھی دیکھ کے یہ غمزدہ ہو جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد محبتوں کے پیمانے بدل گئے، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اس کے بچے کو پیار نہ کرے تو یہ اسے اپنا نہیں غیر سمجھے گی، اور اگر کوئی غیر عورت اس کے بچے سے محبت کا اظہار کرے گی تو یہ اسے اپنا سمجھے گی۔ بچے کی جدائی سے برداشت ہو نہیں سکتی، کبھی اپنے بہن کے گھر بچے کو بھیج دیا، تھوڑی دیر کے بعد فون کرتی ہے کہ جلدی پہنچا دیں، اور جب بچہ اس کی گود میں آتا ہے یہ سمجھتی ہے کہ ساری دنیا کی خوشیاں میری گود میں آ گئیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ بچے کی محبت ہے جو اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں ڈال دی۔ یہ پہلے بچے کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے، پہلے بچے کو پلاتی ہے پھر خود پیتی ہے، پہلے بچے کو سلاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے۔ سارا دن اس نے کام کیا، تھکی ہوئی تھی، آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی، جیسے ہی لیٹی بچے نے رونا شروع کر دیا، یہ بچے کو اٹھا کے بیٹھ جائے گی، اپنے آرام کو قربان کر دے گی۔ اگر بچے کو اس کی گود میں نیند آ گئی تو وہیں بیٹھی رہے گی، ہاتھ کی حرکت بھی نہیں کرے گی، دل میں یہ آئے گا میری حرکت سے بچہ جاگ نہ جائے۔ یہ خود بھی تھکی ہوئی تھی، جاگ رہی ہے، لیکن بچے کی جاگنا اس کو گوارا نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اولاد کی محبت ماں کے دل میں ڈال دی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بچہ جوان ہو گیا، کام کرنے باہر نکلا، رات کو آنے میں دیر ہو گئی، گھر کے سب لوگ اپنے وقت پہ کھانا کھا لیں گے، ایک ماں ہوگی جو انتظار میں رہے گی۔ بیٹی بھی کہتی ہے امی کھانا کھا لو، میاں بھی کہتا ہے کہ کھانا کھا لو،
یہ کہے گی نہیں میں بعد میں کھاؤں گی۔ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے معلوم نہیں میرے بیٹے کو کھانا ملا ہوگا یا نہیں، جب میں اسے دیکھوں گی پھر وہ بھی کھائے گا، میں بھی تب کھاؤں گی۔ سارے گھر کے لوگ سو جاتے ہیں، یہ ماں بستر پہ کروٹیں بدل رہی ہوتی ہے، کبھی دروازے کو دیکھتی ہے، کبھی فون کی گھنٹی سننے لگتی ہے، میرے بچے کا کہیں سے پیغام آئے، دل گھبراتا ہے، اٹھ کے مصلے پہ بیٹھ جاتی ہے، دوپٹہ آنسوؤں سے تر کر لیتی ہے، اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، خیریت سے واپس آ جائے۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ ماں کے دل میں اولاد کی محبت ہے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے سب لوگ نیکوں سے محبت کرتے ہیں، ایک ماں کی ذات ایسی ہوتی ہے جو بری اولاد سے بھی محبت کرتی ہے۔ خامن ناراض ہو رہا ہے، تمہارے پیار نے بچوں کو بگاڑ دیا، یہ کہے گی یہ تو مقدر تھا ان کا، میں کیا کروں، آخر میرا تو بچہ ہے۔ باپ غصے میں کہہ جائے گا بچے کو کہ گھر سے چلے جاؤ، ماں کبھی اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتی۔ یہ نیک اولاد سے بھی محبت کرتی ہے اور اپنی گنہگار اولاد سے بھی محبت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے دل کو مامتا سے بھر دیا۔ یہ وہ نعمت ہے جو بازار سے نہیں مل سکتی۔ مامتا وہ نعمت ہے کہ جس کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا، اور اس کو ماں کے سوا کوئی دوسرا سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شریعت میں ماں کا بڑا مقام بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوتی ہے۔ جو محبت کی نظر اپنی والدہ کے چہرے پر ڈالتا ہے، اللہ رب العزت ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی جو بار بار محبت عقیدت سے دیکھے، فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنی بار حج یا عمرے کا ثواب پائے گا۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کو بوسہ دینا کعبے کی دہلیز کو بوسہ دینے کے برابر ہے، اس لیے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے ماں کی دعائیں لے لی، جس نے ماں کی خدمت کر لی، ماں کے دل کو راضی کر لیا۔ ایک ولی کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ رب العزت نے الہام فرمایا اے میرے پیارے جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھیں اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اب ذرا سنبھل کے زندگی گزارنا۔ ماں کی دعائیں اولاد کے گرد پہرا دیتی ہے، اولاد کو نہیں پتا ہوتا ماں کب کب کہاں کہاں بیٹھی دعائیں دے رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے پھر بھی اولاد کے لیے رحمت شفقت کا سایہ ہوتی ہے، ہمیشہ اولاد کا اچھا سوچتی ہے، بلکہ اولاد کی طرف سے تکالیف بھی پہنچے تو جلدی معاف کر دیتی ہے۔ دنیا میں ماں سے زیادہ جلدی معاف کرنے والا کوئی نہیں، یہ اپنے بچے کی تکلیف دیکھ نہیں سکتی، اسی لیے ماں کا حق 3 بار بتایا، چوتھی بار والد کا حق بھی بتایا۔ اس لیے کہ ماں بچے کی پیدائش میں مشقت اٹھاتی ہے اور باپ کا حصہ شہوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں کا نطفہ رحم کے زیادہ قریب ہوتا ہے کہ سینے سے آتا ہے، باپ کا نطفہ پشت سے دور سے آتا ہے، اس لیے ماں کے دل میں اولاد کی محبت اللہ نے زیادہ ڈالی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ایک جیسے بچے اٹھائے ہوئے تھے، جنگل میں سے جا رہی تھی، ایک بھیڑیا آیا اور اس میں سے ایک عورت کے بچے کو چھین لیا اور بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دوسری عورت کا بچہ میں لے لوں، اس نے جھگڑا شروع کر دیا۔ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، دونوں اپنا حق جتلاتی ہیں، وہ کہتی ہے اس کے بچے کو بھیڑیا لے گیا، وہ کہتی ہے اس کے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چھری لاؤ، میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں اور دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک نے جب یہ سنا فیصلہ تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن جب دوسری نے سنا تو رونا شروع کر دیا، کہنے لگی میرے بچے کے ٹکڑے نہ کرو، اس دوسری عورت کو دے دو، یہی پالے گی، کم از کم میرا بچہ زندہ تو رہے گا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اس ماں کا بیٹا ہے، آپ نے اسے عطا فرما دیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ماں کبھی بچے سے خود تو ناراض ہو جاتی ہے مگر دوسروں کو ناراض نہیں ہونے دیتی، اس لیے اگر باپ اگر ڈانٹ ٹپٹ کرے تو ماں سے برداشت نہیں ہوتا، وہ کہتی ہے کہ کیوں جتنا ان کو ڈانٹتے ہیں، یہ اس مامتا کی وجہ سے ہے، خود جھڑکی دے لے گی مگر کسی کی جھڑکی برداشت نہیں ہوتی، یہ اصل میں محبت ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے۔ جتنا ساری مخلوق کے اندر محبتیں ہیں، انسانوں کو، حیوانوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، مچھلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، سب کی محبتوں کو جمع کیا جائے
تو یہ سب مل کر بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے 70ویں حصے کا نہیں بدل بن سکتی۔ تو اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اسی لیے قرآن مجید سے اس کی گواہی ملتی ہے۔ سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے، قرآن عظیم الشان گواہی دے رہا ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ سے ایک پھول ہوئی، چند صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، جب فتح ہوئی کافر پسپا ہوئے، وہ سمجھے ڈیوٹی مکمل ہو گئی، غلط فہمی کی بنا پر نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے موقع پا کر پیچھے سے حملہ کیا، مسلمان دونوں طرف کفار کے درمیان آ گئے، کئی صحابہ شہید ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتھر لگا، دندان مبارک ٹوٹے، آپ کے جسم سے خون نکل آیا، آپ اس بات پر بہت غمگین تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے تھے اور بہت ساری اکثریت تو زخمی تھی، سید الشہداء امیر حمدر لانو بھی شہید ہوئے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غم گسار تھے۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے تو آپ خاموش تھے، غم زدہ تھے، صحابہ سے کلام نہیں کر رہے تھے۔ اب ذرا دیکھیے قرآن مجید کو، اللہ رب العزت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ناراضگی پسند نہ آئی کہ یہ اپنے صحابہ سے کیوں ناراض ہیں، جیسے ماں کو بچوں سے کسی کی ناراضگی پسند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے سفارش فرما دی، فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، صاحب فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے میرے محبوب ان کو معاف فرما دیجئے، ان کے لیے آپ استغفار کیجئے، میں خدا بھی معاف کر دوں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور انہیں مشورے میں شامل فرما لیجئے۔ تو دیکھو اللہ رب العزت مومنین کی سفارش فرماتے ہیں، ان سے یہ نہ برداشت ہوا کہ میرے محبوب صحابہ سے کیوں ناراض ہیں۔ ایک موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے ایک رشتہ دار پر ناراض ہوئے جنہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بہتان کے بارے میں خبروں کو سچا سمجھ لیا تھا، غلط فہمی دل میں آ گئی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دل میں سوچا، میں ہر مہینے ان کو کچھ پیسے دیتا ہوں امداد کے طور پر، نہ میں وہ تعلق رکھوں گا نہ میں امداد بھیجوں گا۔ رب کریم نے بہتان لگانے والے منافقین کو ڈانٹ پلائی، جو صحابہ ان کی باتوں میں آ گئے تھے ان کو بھی سرزنش فرمائی، خود ڈانٹ ٹپٹ کر لی، مگر صدیق اکبر کو ناراض نہ ہونے دیا۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو چاہیے جو فضل والے ہیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ان کو چاہیے یہ ان کو معاف کر دے، ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں، کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے؟ صدیق اکبر نے جب یہ آیات سنی آپ نے دل سے بھی معاف کر دیا اور آئندہ ان کو دگنا بہانہ دینے کا ارادہ فرما لیا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جس طرح ماں خود ڈانٹ ٹپٹ کر لیتی ہے، کسی کو اولاد کو ڈانٹنے کا موقع نہیں دیتی، یوں لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کو بھی ایمان والوں سے ایسی محبت ہے، خود ناراض ہو لیا، ڈانٹ لیا، لیکن اپنے محبوب کی ناراضگی پسند نہ آئی، ان کو فرما دیا کہ آپ ان کو معاف فرما دیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ناراضگی پسند نہ آئی، ان کو بھی سمجھا دیا کہ معاف کر دو، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں اللہ معاف کر دے؟ تو یہاں نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ جو پروردگار دوسروں کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتا، وہ اگر خود کسی بات پہ ناراض ہو تو اس کو کیسے برداشت کرے گا کہ وہ ناراض رہے؟ اس لیے اللہ رب العزت کی یہ چاہت ہے میرے بندے گناہوں سے سچی توبہ کرے، میرے در پر آ کر معافی مانگ لے اور میں ان کو معاف کر دوں۔ بچہ اپنی ماں سے جب بھی معافی مانگتا ہے ماں جلدی معاف کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت تو اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مومنین پر مہربان ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے معافی مانگنا بہت آسان ہے۔ اور بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں جو رحمتوں کا مہینہ ہے، پروردگار کی رحمتوں اور مغفرتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو اب تو مغفرت حاصل کرنے کے لیے بہانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں زندہ ہیں، اللہ نے ہمیں سنہری موقع دے دیا۔ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر اللہ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو جائیے، معافی مانگ لیجئے، پروردگار عالم معاف فرما دیں گے، ہمارے سر سے گناہوں کا بوجھ ہٹ جائے گا۔ ماں جتنی بھی ناراض ہو بچے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، معاف کر دیتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک قافلے کو دیکھا، ایک ماں پریشان تھی، اس کو اپنے سر پہ دوپٹے کا ہوش بھی نہیں تھا،
اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، وہ بھاگی پھر رہی تھی، لوگوں سے پوچھتی تھی کسی نے میرے بیٹے کو دیکھا ہو مجھے بتا دے۔ یہ منظر بھی عجیب ہوتا ہے کہ جب ماں کا جگر گوشہ اس سے جدا ہو اس پر کیا گزرتی ہے، اس کا دل مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوتا ہے، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس پر کیا مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، اس کی آنکھیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں میرا بیٹا مجھے نظر آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا یہ ماں اپنے بیٹے کی وجہ سے اتنی پریشان ہے، اگر اسے بیٹا مل جائے تو کیا یہ اس کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی کبھی نہیں ڈالے گی، اتنی محبت ہے اس کو بچے سے، یہ تو گوارا نہیں کرے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی، اللہ رب العزت بھی مومن بندے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں فرماتے۔ تو اللہ رب العزت سے معافی مانگنی تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ ان کی محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک نوجوان صحابی تھے، اپنی ماں کو ناراض کر رکھا تھا، کوئی تکلیف پہنچائی تھی، ناراض ہو کر دھکا دیا تھا اور ماں کو چوٹ سخت آ گئی تھی تو وہ دل سے ناراض تھی۔ اب اس کی موت کا وقت آ گیا، سکرات موت طاری ہیں مگر موت نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی گئی، ارشاد فرمایا کہ میں خود چلتا ہوں، آپ تشریف لائے، صورتحال معلوم کی، آپ نے والدہ کو سفارش فرمائی اپنے بیٹے کو معاف کر دے، وہ کہنے لگی میں ہرگز معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے اتنا دکھ دیا، اتنا ستایا کہ میں اسے معاف کر ہی نہیں سکتی۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا لاؤ آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرو۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ پوچھنے لگی لکڑیاں کیوں منگوا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا آگ جلائیں گے اور پھر تیرے بیٹے کو اس آگ میں ڈالیں گے، تو اس سے راضی تو نہیں ہو رہی؟ اس نے جیسے ہی سنا دل موم ہو گیا، کہنے لگی اللہ کے نبی میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالیے، میں نے اپنے بیٹے کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ تو جب ماں نہیں چاہتی کہ بیٹا آگ میں جائے، اللہ رب العزت کیسے چاہیں گے کہ اس کے مومن بندے جہنم میں جائے؟ ماں نے جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی ہوں بالآخر ماں ہوتی ہے، محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک سچا واقعہ پیش کر دوں، ایک نوجوان کی شادی ہوئی، اس کو بیوی سے بہت پیار تھا اور بیوی کی طبیعت ذرا کام چور تھی، وہ اس نوجوان کے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد نے دیکھا کہ خامن تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے خامن سے ناراض رہنے لگی۔ جوانی تھی، خامن سے بھی برداشت نہ ہوا، اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ ٹھیک رہوں گی جب تم یہاں سے مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ اور میرے ساتھ وہیں پر تم بھی رہو، میں آپ کے ساتھ تو خوش رہ سکتی ہوں، ان بوڑھوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ نوجوان ایسا تھا کہ اس نے بیوی کی بات کو مان لیا، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بالآخر دوسرے شہر میں جا کر گھر لے لیا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ بیٹا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، مگر بچے کے کان پہ جوں بھی نہ رینگی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ بالآخر اس کو سعودی عرب جانے کا موقع مل گیا، جاب اچھی تھی، یہ وہاں چلا گیا، پیسے زیادہ آ گئے، بیوی کو شاندار مکان بنا کر دے دیا، سارا خرچہ بیوی کے لیے بھیجتا، اپنے ماں باپ سے اس نے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ بیوی کہتی تھی کہ اگر ان سے رابطہ کرو گے تو میں رابطہ توڑ لوں گی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے یہ کرتوت کیا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس نے نگلیکٹ کر دیا۔ کئی سال گزر گئے، ایک مرتبہ یہ طواف کر رہا ہے، ایک بزرگ بھی طواف کر رہے تھے، طواف کے بعد ان بزرگوں کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں جب سے آیا ہوں 12 سال میں نے 12 حج کیے، 3 عمرے کیے، لیکن میرے دل پر کوئی تالا لگا ہوا ہے، میرے دل پر جیسے ظلمت ہے، نہ عبادت کو جی چاہتا ہے نہ کسی اور کام کو، معلوم نہیں میں کیوں ایسا ہوں۔ ان بزرگوں نے پوچھا کہ تم نے کسی کے دل کو دکھ تو نہیں دیا؟ تب اس کو ماں باپ کی یاد آئی، کہنے لگا ہاں میں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں آیا اور میں سمجھا میری حجوں اور عمرے سے وہ سارا گناہ دھل جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ حج کرنے کی مزید ضرورت نہیں، جاؤ اور اپنے ماں باپ سے پہلے معافی مانگو۔ چنانچہ یہ اپنے ٹکٹ بنوا کر واپس ملک آیا، اپنے ماں باپ کے گاؤں میں گیا۔ 12 سال گزر چکے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا گزری۔ اس بستی کے کنارے پر ایک آدمی ملا، اس نے ڈرتے ڈرتے ماں باپ کے بارے میں پوچھا، اس نے ان کو نہ پہچانا
اور یہ بتایا کہ ان کا تو ایک جوان بیٹا تھا جو ان کو چھوڑ کر بیوی کے لیے چلا گیا. وہ میاں بیوی بوڑھے تھے، بہت تنگی کی زندگی انہوں نے گزاری. بالآخر ایک وقت آیا کہ خاوند بھی فوت ہو گیا، اب ماں اکیلی رہ گئی. وہ بیچاری گھر میں اکیلی. پڑوسیوں نے ترس کھایا تو انہوں نے روٹی بھیج دی، نہ بھیجی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، صبر کر لیا. پھر اس عورت کو فالج ہو گیا. اب سنا ہے کہ چند دنوں سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی بڑھاپے کی وجہ سے، تو نابینا ہو چکی ہے، فالج زدہ ہے. لیکن پتہ نہیں کوئی بات ہے کہ اکثر دعائیں مانگتی رہتی ہے اور کسی کو یاد کرتی رہتی ہے. یہ اپنے گھر میں گیا، دروازہ کھول کے دیکھا، ماں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی. سوچ رہا تھا میں نے ماں کو اتنا ستایا، یہ مجھے کہے گی دفع ہو جاؤ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی. لیکن جب اس کے پاؤں کی آہٹ ماں نے سنی، پوچھنے لگی کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں آپ کا بیٹا ہوں. ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. بیٹے تو نے بہت انتظار کروایا، میں اس گھر میں اکیلی مصیبتوں کی ماری لیٹی ہوں. دل کی آخری تمنا تھی تم آ جاتے. میں تمہاری شکل نہیں دیکھ سکتی، تمہاری آواز تو سن سکتی ہوں. بیٹے تمہارا چہرہ کہاں ہے؟ مجھے ہاتھ لگانے دو. بیٹے قریب آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ. کہ ماں کی محبت ہوتی ہے کہ اتنے دکھ برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ فقط بیٹے کے اپنے گھر آ جانے پہ خوش ہو جاتی ہے. تو جس طرح ماں اپنے بیٹے کے گھر آنے پہ خوش ہو جاتی ہے، سب کچھ معاف کر دیتی ہے، پروردگار عالم بھی اپنے بندے کے اپنے در پر آ جانے پہ خوش ہو جاتے ہیں اور بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آپ ایک مثال ذرا سوچئے کہ اگر والدین کا کوئی بیٹا ہو جن کو ان کا کوئی بڑا دشمن ورغلا لے اور ماں باپ سے جدا کر دے، اور ماں باپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے بیٹے کا بھی قصور ہے لیکن ورغلانے والے کا زیادہ قصور ہے، وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو واپس لائے. اگر بالفرض کسی دن ماں گھر میں اکیلی ہے اور وہ بیٹا اپنے گھر واپس آ گیا، اگر دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں امی دروازہ کھولیے، آپ کیا سمجھتی ہیں وہ ماں دروازہ کھولے گی یا بند رکھے گی؟ وہ تو دعائیں مانگتی تھی کہ میرے دشمن کے ہاتھوں سے یہ چھوٹ کے میرے پاس آ جائے. بالکل اسی طرح شیطان اللہ رب العزت کا دشمن ہے. اس نے اللہ کے بندوں کو ورغلا لیا، اللہ سے غافل بنا لیا. پروردگار عالم چاہتے ہیں یہ میرے دشمن سے چھوٹ کے میرے در پہ آئے، میں ان کے لیے دروازے کھول دوں گا. ماں تو پھر بھی دروازہ بند رکھتی ہے، بیٹے کے آنے پہ کھولنا پڑتا ہے. پروردگار کا تو معاملہ یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہی نہیں کرتے. حدیث پاک میں فرمایا سب دروازے وہ بند نہ دیکھے تو پروردگار عالم تو اتنے خوش ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے ہم رمضان مبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے گناہوں سے سچی معافی مانگے، اپنے رب کو منائے اور اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے معافی مانگ کے اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے. اللہ کرے کہ یہ رمضان مبارک کا وقت ہمارے لیے بخشش کا وقت بن جائے. آج کی اس محفل کو غنیمت سمجھتے ہوئے سچے دل سے توبہ کر لیجئے. آئندہ مختلف محفلوں میں عورتوں کی تربیت کے عنوان پر کچھ باتیں کی جائیں گی، کچھ محفلوں میں بچوں کی تربیت کے بارے میں باتیں بتائی جائیں گی. لیکن ابتدا میں بات آئی کہ شروع کام توبہ سے کرنا چاہیے. اس لیے آپ آج اٹھنے سے پہلے سچی معافی مانگیں اپنے پروردگار سے، اور اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے دل کو ستایا ہے تو ان سے سچی معافی مانگیں، پاؤں پکڑ کر معافی مانگیں، ان کے پاؤں کو بوسہ دینا اپنی سعادت سمجھیں، اور آئندہ کی محافل میں پابندی سے تشریف لائیں. اپنی دوسری عزیز رشتہ دار خواتین کو بھی یہاں آنے کے لیے کہیں. اگر ٹرانسمیٹر کے ذریعے آواز گھر بھی پہنچ جائے گی مگر چل کے آنے کی اپنی قیمت ہوتی ہے. آپ اللہ کے گھر چل کے آئیں گی، ایک تو بات توجہ سے سنیں گی، دل پر توجہ اثر کرے گی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ چل کے آنے کی رعایت فرمائیں گے. دعا ہے اللہ رب العزت ہماری ان مختلف محفلوں میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے سب مستورات تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. اللہ کو اپنا بنا دو،
اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو۔ ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی۔ اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ کو دل میں بسا دو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اللہ، ہم سے تو چند کلو وزن بھی سر پہ اٹھایا نہیں جاتا، گناہوں کے پہاڑ سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں، ہمارے حال پر رحمت فرمائیے۔ اللہ، ہم سے تو دو بندوں کے سامنے کی رسوائی برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن محبوب کے سامنے کی رسوائی کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ، ہم پر رحم فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، آپ نے فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ دوسروں کو معاف کر دیں۔ جب آپ معافی کو اتنا پسند فرماتے ہیں تو اے مالک، ہمیں بھی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، اس عشرے میں یہ آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے در پر آئے بیٹھے ہیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، مگر آپ نے فرمایا کہ تم نا امید نہ ہونا، امیدیں لے کے آئے ہیں۔ اللہ، ہماری امید کو پورا کر دیجئے، رحمت کے دروازے کو کھول دیجئے۔ اے اللہ، ہم اپنے کرتوتوں کو دیکھیں تو رد کیے جانے کے لائق ہیں، شکلیں مسخ ہونے کے لائق ہیں۔ اللہ، لیکن آپ مہربانی فرما دیجئے، جب آپ نے ہمارے عیبوں کو مخلوق سے چھپایا تو اے اللہ اب ان کو معاف فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ کر دیجئے، ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے، آئندہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ، جب کوئی ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، بچے کو پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے بیٹا میرا ہے، نادان ہے، نجاست میں لچڑا پڑا ہے، وہ بچے کو چھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے مولا، ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لچڑے پڑے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ اے مولا، ہم سے نفرت نہ فرمائیے، ہمیں اپنے طرف سے دھکے نہ دیجیے، ہماری دعاؤں کو پھٹے کپڑے کی طرح بوندھے نہ مار دیجیے۔ اللہ، ہمیں اس نفس اور شیطان کے حوالے نہ کیجیے، کسی انسان کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیے، حالات کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیے۔ رب کریم، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، مجرم ہیں، آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، دستک دے رہے ہیں، دروازے کھول دیجیے، میرے مولا معاف فرما دیجیے۔ اے مالک، آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ میرے مولا، ہم جانتے ہیں ہم بہت گناہگار ہیں، مگر یہ بھی جانتے ہیں آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ آپ نے قرآن میں فرما دیا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم،
میرے پتوں کو بتا دو میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں۔ اے مولا، بتانے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ وہ فائدہ اٹھا لے۔ سو رب کریم رحمت فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اور اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے خوشیوں کا سبب بنا دیجئے، ہمیں نیک متقی پرہیزگار بنا دیجئے، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دیجئے۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ اے مولا، ہمارے مجاہدین بھائیوں کی مدد فرما دیجئے۔ اے مالک، ہمارے مجاہدین بھائیوں کی مدد فرما دیجئے۔ معلوم نہیں اللہ کس کو کھانا ملتا ہے نہیں ملتا، موسم سردی کا ہے۔ اے مولا، دشمن نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، تیری مدد چاہتے ہیں۔ اے مولا، اپنے بندوں پر رحمت فرما۔ اے اللہ، اپنے بندوں پر رحمت فرما، آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ ہم کمزور ہیں، ناپ تول کے قابل نہیں، اللہ امتحانوں میں نہ ڈال دیجیے۔ اے رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، ماں باپ بھی تو کمزور بچے کا زیادہ لحاظ کرتے ہیں، ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، ہمارا زیادہ لحاظ فرمائیے اور ہمیں معافی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، جن دوست احباب نے دعاؤں کے پیغامات دیے، رکے لکھے وعدے لیے، یا جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، تزکیہ و احسان کے کام کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی اے اللہ حفاظت فرما، اور رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے مولا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ آج کی اس محفل میں ہمارے والدین، عزیز اقارب، مشائخ، رشتہ دار، دوست احباب جو فوت ہو چکے، ان سب کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔